کمال ہے. وہ جو جنت کے مالک ہیں انہی کو رلا دیا. وہ جو جنت کے مالک ہیں انہی کو رلا دیا. یعنی آپ یہ سن چکے اور آپ یقیناً سنتے ہیں. ساستہ میں موجود ہے کہ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا پیغمبر اکرم کو چہرے پر گرد و غبار، بالوں پر مٹی پڑی، امامہ سر پہ نہیں. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ نہیں تھا، امامہ پہنا کرتے تھے، مگر حضور کے سر پر امامہ نہیں تھا. پیغمبر اکرم کے جسم پر خون کے چھینٹوں کے نشان. اور پیغمبر اکرم کا یہ حال دیکھ کر جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول آپ کی کیا کیفیت؟ کہ ام سلمہ آج عاشور کا دن، میں کربلا میں صبح سے حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میں حسین اور حسین کے ساتھیوں پر گریہ کر رہا ہوں. مجھے آپ بتائیے برادران عزیز، پیغمبر اکرم نے تو بہت سو کا خون جمع کیا ہوگا، سارے خون بہہ گئے، پیغمبر اکرم جمع کر رہے تھے نا. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے گرتا ہوا خون، حسین کے گلے سے بہتا ہوا خون، مگر اس 6 ماہ کے اصغر کا خون جب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں دیا ہوا، اجرکم علی اللہ. اللہ کے رسول کی کیا کیفیت بھی ہوگی. میں پیغمبر اکرم کو پرسہ دیتا ہوں، اے اللہ کے رسول آج ہم آپ کو حسین کے اس ششماہے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہو کہ جس کا خون حسین نے بھی کربلا کی زمین پر گرنے نہیں دیا. عزیزان یاد رکھیے گا، میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں، یہ کربلا کا واقعہ آل محمد کبھی نہیں بھول پائے، کوفہ کا واقعہ، شام کا واقعہ کبھی نہیں بھول پائے، مگر کچھ اذیتیں ایسی تھی کہ جن کو خاص طور پر نمایاں کر کے یاد کیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا بہت زیادہ مصائب کہاں پر آئے، تو سجاد نے کہا الشام الشام الشام. کہ اکاد و ذلیلا فی دمشق، مجھے اس طرح سے شام میں کھینچا جاتا تھا جیسے کہ میرا کوئی والی نہ ہو، میرا کوئی وارث نہ ہو، جیسے کسی جگہ کے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. اور کیفیت یہ تھی کہ میری ماؤں اور بہنوں کے سر پر ردا موجود نہیں. یہ سید سجاد نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا امام حسین کی پیاس کو بہت زیادہ یاد کیا ہے سید سجاد نے. قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانان، ارے میں کیسے پانی پی لوں، میرے بابا پیاسے ذبح کر دیے. قتل ابو عبداللہ الحسین جائعان، ارے میں کیسے کھانا کھا لوں، میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا. یہ 2 حوالے آپ نے سنے. اسی طریقے سے علی اصغر کو سید سجاد نے جتنا یاد کیا ہے، بہت کم آپ کو ایسی مثال ملتی ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ واپس آ چکا تھا. شہر مدینہ میں سید سجاد 35 برس تک خون کے آنسو روتے رہے. کوفہ میں مختار کی حکومت ہے اور مختار انتقام لے رہے ہیں. قاتلان امام حسین کو گرفتار کرتے ہیں، ان سے اقبال جرم کرواتے ہیں اور اقبال جرم کروا کے ان کو قتل کرتے ہیں. خولی، سنان، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس موقع پر گرفتار کیے گئے ہیں. اچھا یہ بھی میرے نوجوان دوست یاد رکھیں کہ یہ جتنے قاتل ہیں ان سب نے ابن زیاد کے دربار میں اپنی اپنی رپورٹس جمع کرائی تھیں کہ ہم نے کربلا میں یہ کیا، ہم نے کربلا میں یہ کیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ انعام مل سکے. یہ سارا ریکارڈ، یہ سارے دفتر، یہ ساری فائلیں مختار کے پاس تھیں اور مختار میچ کرتے تھے. وہ کہتے تھے تم اقرار کرو اور جو تم نے خود لکھا ہے نا میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کروں گا، دیکھوں گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لکھا ہوا کیا ہے. مقتل کا بہت بڑا ذخیرہ اس اقبال جرم کی مرحوم منت ہے. مقتل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس اقبال جرم کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے. تو اب ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، مختار کا زمانہ، پہنچا مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں سید سجاد کے پاس حاضر ہوا. سید سجاد سے گفتگو ہوئی. سید سجاد پوچھتے ہیں مختار کا کیا حال ہے، کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مولا میں کیا بتاؤں، مختار شہدائے کربلا کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو تہ دیگ کر دیتے ہیں. سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا، کچھ سوچتے رہے.
چہرہ بلند کیا اور پھر کہتے ہیں ہرملہ پکڑا گیا. ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ پکڑا گیا. وہ شخص کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. پوچھا آپ نے تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں پوچھا، ہرملہ نے اسی کو تو قتل کیا تھا، اے مولا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور اب سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا. تمہارا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا، وہ تیر ہم آل محمد کے جگر کے پار ہو گیا، ہمارے دل کے پار ہو گیا. ہم نہ اس ننھے مجاہد کو فراموش کر سکتے ہیں، نہ اس کے بہتے ہوئے خون کو فراموش کر سکتے ہیں. اس شخص نے کہا مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا. آپ کو تہذیب آل محمد میں بہت کم ملے گا کہ کسی کو بد دعا دی جائے، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بد دعا دی کہ وہ گرفتار ہو، وہ قتل کیا جائے. یہ بد دعا دی سید سجاد نے. اور یہ شخص واپس آ گیا، کوفہ میں داخل ہوا. جب کوفہ میں آیا، مختار کے دربار میں پہنچا، دربار سجا ہوا تھا، اور اچانک اس نے دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے. جیسے کہ ہرملہ کو گرفتار دیکھا، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر. مختار کہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر اس موقع پر نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ اب یہ کہتا ہے مختار میں کیا بتاؤں، میں مدینے سے ابھی بس کوفہ میں داخل ہوا ہوں، وہاں میری ملاقات ہوئی سید سجاد سے. سجاد نے آپ کے بارے میں پوچھا، قاتلوں کے بارے میں پوچھا. جب میں نے بتایا کہ آپ قاتلوں کو گرفتار کر کے قتل کر رہے ہیں تو سید سجاد نے صرف اس ہرملہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ گرفتار ہوا یا نہیں. جب میں نے کہا کہ نہیں گرفتار نہیں ہوا تو سجاد نے اسی کے بارے میں بد دعا کی، اور میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا یہ گرفتار ہے. میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا. مختار اتنے جملے سننے کے بعد دھاڑے مار مار کر رونے لگا، گریہ کرنے لگا، آنسو بہانے لگا. اور مختار نے ہرملہ کو مخاطب کر کے کہا اے ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، بتا کہ تو نے کربلا میں کون سے جرائم کیے. ہرملہ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا امیر جو سزا دینی ہے دے دے، اگر مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دے، مگر امیر مجھ سے یہ سوال مت کر کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، میں بتانا نہیں چاہتا. مختار کہتے ہیں ہرملہ بتانا تو پڑے گا. ہرملہ اصرار کرتا ہے امیر مجھ سے مت پوچھ، مجھے قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا. کہا تجھے بتانا پڑے گا. اور اب ہرملہ کہتا ہے اے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے. اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے، 7 میں سے 4 تیر نشانے پر نہیں لگے. اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے. مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے پہلا تیر کس پر چلایا. اب ہرملہ کا جواب سنیے. ہرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس مشق سکینہ بھر کے عباس مشق سکینہ بھر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے. عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے مگر عباس کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا. عباس گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طریقے سے مشق خیمے تک پہنچ جائے. اس موقع پر عمر سعد نے مجھے کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ یہ مشق خیموں تک نہ جا سکے. اے امیر 3 بھال کا تیر میں نے کمان میں جوڑا اور جب میں نے رہا کیا ہے وہ تیر جا کر مشق میں پیوست ہو گیا. مشق چھدی، پانی بہا، پھر وہ شیر گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکا، وہ زمین کربلا پر گر گیا. مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس کو مارا. ہرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا اور کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت رہا کیا
کہ جب حسین مظلوم ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے، میرا امام زخمی تھا، سر زخمی، گلا زخمی، تن زخمی، پورا جسم حسین زخمی، مگر اس وقت بھی میرا مولا ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، زمین پر نہیں گرا تھا۔ مجھے اس وقت عمر صاحب نے کہا اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ زہرا کا لال زمین کربلا پر گرے۔ اے امیر اس وقت میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب میں نے رہا کیا وہ تیر پیوست ہو گیا حسین کی پیشانی میں۔ اجرکم اللہ، خون کا فوارہ حسین کی پیشانی سے جاری ہوا اور پھر اس کے بعد زہرا کا لال ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہیں سکا، وہ زمین کربلا پر گرا۔ اور کیسے گرا؟ زمانے کے امام کی فریاد یاد ہے نا کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ پورا جسم حسین تیروں پر معلق تھا، یہ 2 تیر ہو گئے اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس کو مارا؟ حرملہ پھر ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں امیر یہ تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، میں نہیں بتانا چاہتا۔ مختار نے اصرار کیا اور اب حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا۔ حسین کہہ رہے تھے ارے اس بچے کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے میں ہوں نا، اس بچے نے کیا جرم کیا ہے؟ آگے بڑھ کر چند قطرے پانی پلاؤ۔ اے امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ حسین نے بچے کو زمین پر رکھ دیا۔ اگر تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو یہ بچہ ریگزار کربلا پر تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، آگے بڑھو پانی پلاؤ۔ اے امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے پھر بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیاء کی طرح، سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، فوج میں تراتم مچا۔ اس موقع پر عمر صاحب نے کہا یا حرملہ اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ اے امیر میں نے تیر کمان میں جھوڑا اور پھر اس کو رہا کر دیا۔ مختار کہتے پھر کیا ہوا؟ حرملہ کہتا فتکلم الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، بچہ ذبح ہو گیا۔ حسین نے خون اصغر جو ہنسی دلو میں لیا، اپنے چہرے پر مل کر کہنے لگے میں اسی طرح اپنے نانا مصطفیٰ کی بات